اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی سعی کے مطابق جزا ملے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کوہ طور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی مرتبہ وحی وصول کر رہے ہیں، کلام وحی سن رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے توحید، جو تمام انبیاء کی بعثت کا بنیادی غرض ہے، بیان کیا۔ توحید کو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، توحید۔ توحید کے بعد اللہ کی بندگی ہے، فاعبدنی۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بندگی کی روح، واقم الصلاۃ، نماز قائم کر کا حکم، اور اس کا فلسفہ بھی بیان کیا، ذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے کہ نماز یاد خدا کا بہترین وسیلہ ذریعہ ہے۔ تیسری بات، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، قیامت آنے والی ہے، ایمان بقیامت اصول دین میں سے ہے۔ قیامت کے اوپر ایمان انسان کے کردار کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس کو قیامت کے اوپر ایمان ہو، جس کو اس بات کے اوپر عقیدہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہ اس ایمان اور عقیدے کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے گا۔ اس کے کردار اور سیرت پر ایمان و آخرت کا بہت گہرا اثر ہے۔ مشرکین جو ایمان بآخرت نہیں رکھتے ہیں، وہ دنیا میں وحشیوں کی طرح زندگی کرتے ہیں، کسی انسانی قدروں کو نہیں مانتے اور کسی انسانی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے، اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ ایمان بآخرت نہیں ہے، وہ وحشیوں کی طرح زندگی کرتے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ کو پہلی مرتبہ وحی میں توحید اور اللہ کی بندگی کے بعد قیامت کا ذکر آتا ہے۔ اکاد اخفیہا، قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی، اس کو میں پوشیدہ رکھتا ہوں۔ علم بقیامت ان علوم میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اکاد اخفیہا، اس کو میں پوشیدہ رکھتا ہوں۔ قیامت کیوں آئے گی؟ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت ہر صورت میں آنے والی ہے، لتجزی کل نفس بما تسعی، ہر شخص کو اس کی سعی و کوشش اور محنت کی جزا ملنے، سزا ملنے کے لیے، صلہ ملنے کے لیے۔ کل نفس بما تسعی، اس کی سعی کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ کہ اگر قیامت نہ ہو
تو یہ دنیا عبث اور ایک لا یعنی قسم کا کھیل بنتا ہے۔ یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تصور آخرت الہی انسان، اور دوسرا ہوتا ہے مادی انسان۔ مادی انسان جو آخرت و آخرت کا قائل نہیں ہے، وہ اس زندگی کے بارے میں اس کا تصور کیا ہے، آپ اس سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا آپ کو؟ کسی نے نہیں بھیجا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی نہیں جانا، مٹ جانا ہے، نابود ہونا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، وہ ایک لا یعنی قسم کا کیڑا ہے جو اس دنیا میں درد دکھ سہ سہ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کسی خونخوار ہے، ظالم ہے، سفاک ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور عیش و نوش کرتا ہے، اور دوسرا مظلوم ہے اور ظلم سہ سہ کر کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دونوں ایک جیسے فرق نہیں ہے۔ اس نے بھی مٹنا ہے، ختم ہونا ہے، اس نے بھی مٹنا ہے۔ ایک نامعقول، ایک لا یعنی قسم کا نظام ہوتا ہے اگر قیامت نہیں ہے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت کی وجہ سے اس زندگی کو معقولیت ملتی ہے، اس زندگی کو جواز ملتا ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ سونپ دی جاتی ہیں کہ صرف میری عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی توحید کو لوگوں میں پہنچانا ہے، نماز قائم کرنا ہے، قیامت کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ اس راستے میں جو رکاوٹیں سامنے آئیں گی، جو مشکلات، جن مشکلات کے ساتھ روبرو ہونا ہے حضرت موسیٰ کو، ان کی طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، آپ کو اس راہ سے یعنی پس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ من لا یؤمنو، جو آخرت کے پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آپ کے راہ میں، آپ کی راہ میں، آپ کے تبلیغی راستے میں یہ لوگ رکاوٹ بنیں گے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ، وہ شخص جو ہے وہ رکاوٹ نہ بنے، لا یؤمن بہا، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ آپ کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ آپ لوگ ایمان رکھے، آخرت کے اوپر ہم نہیں رکھتے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کو غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے اس سے ان کی آزادی چھن جاتی ہے۔ اس سے یہ کون آیا ہم پر پابندی لگانے والا؟ یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اور ایمان بآخرت جو ہے وہ خواہشات کے اوپر تھوڑا سا لگام لگا دیتا ہے، اور جائز ناجائز، حلال حرام کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس لیے وہ ناراض ہو جائیں گے آپ کے اوپر اور آپ کا راستہ روکیں گے۔ آپ کو ابھی تجربہ ہے، آپ کو خود ابھی تجربہ ہے، جو کام لوگ جو جس بات پر ایمان عمل نہیں کرتے لوگ، مثلا نماز، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو آپ نماز کے بارے میں احادیث اور آیات سنائیں۔ کل ہم نے آیتیں بھی سنائی تھی نا نماز کے بارے میں، وہ نماز نہ پڑھنے والوں کو بڑا غصہ آئے گا، وہ بہت ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں ناراض ہو جائیں گے؟ ان کی آزادی اور ان کی ہوا و خواہش کے خلاف ہے۔ وہ ایک پابندی لگانا چاہتے ہیں مولوی
کہ میں روزانہ نماز پڑھوں، نجاست طہارت کا خیال رکھوں اور وغیرہ وغیرہ، بہت سی پابندیاں آتی ہیں نا نمازی کے اوپر، نجاست طہارت کا خیال رکھنا ہوتا ہے وغیرہ، حلال حرام کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ مصیبت سر پہ ڈالنا چاہتا ہے مولوی، یہ نفرت کرتے، غصہ آتا، ناراض ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قیامت کو ماننے کے اوپر اگر آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کا راستہ روکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خواہشات کے خلاف ہے، یہ وہ پابندی لگانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کرتے، آپ ایمان بالآخرت کی کوئی چیز لگا کر کے حلال حرام جائز حساب کتاب ثواب عذاب جنت جہنم کا تصور لا کر کے ہم کو ہماری زندگی کو اجیرن بنانا چاہتے ہیں۔ چھوڑو جہنت جہنم کا تصور، یہ آزاد رہنے دو، ان کے ہوا و خواہش کے خلاف ہے یہ ساری باتیں انبیاء جو پیش۔ اس لیے ہمیشہ انبیاء کی دعوت کے سب سے بڑے مخالف کون لوگ رہے؟ جو مال اور دولت والے ہوتے وہ لوگ مخالف رہے ہمیشہ۔ جی قرآن آیت ہے کہ جب بھی ہم نے کسی علاقے میں کسی بستی میں کسی رسول کو مبعوث فرمایا تو وہاں کے عیش نوش والے جو ہے وہ ان کے مخالف ہو گئے۔ جی قرآن آیت ہے، 3-4 جگہ پر آیت موجود۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے ہوا اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے لیے وہ رکاوٹ پیدا کریں گے، اور اگر رکاوٹ پیدا کرنے میں وہ لوگ آپ کے اوپر غالب آ گئے اور آپ پھنس گئے ان کے ہاتھ میں، فَتَرْضَىٰ، آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ موسیٰ، ٹھیک ہے، موسیٰ کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مستقبل میں آنے والی مشکلات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ فَتَرْضَىٰ کہہ کر کے حضرت موسیٰ کو ہلاکت میں جانے کی جو بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس بات کا امکان ہے کہ موسیٰ ہلاکت میں جائیں، اس مطلب کو سمجھانا ہوتا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، معاف سے بھی کہا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل حبط ہو جائے گا۔ جی اگر آپ نے اے رسول، اگر آپ نے شرک، مفروضہ ہوتا ہے، وہ فرض محال ہوتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اگر اللہ کا بیٹا ہے تو سب سے پہلے میں اس بیٹے کی پرستش کروں گا۔ فرض محال نہیں ہوتا اللہ کے لیے ولد ہونا۔ آپ نے پڑھا کتنا گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، بہت بڑی گستاخی ہے، جو ضمیر کائنات کے لیے قابل تحمل نہیں ہے اس کو بھی فرض کر لیا جاتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، فرض کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک لیں، فرض کر لیں، یہاں بھی یہ فرض کر رہے ہیں کہ اگر یہ فرض ہو رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لانے والے جو ہے آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے اور آپ رک جائیں، فَتَرْضَىٰ، آپ ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا۔ خود حضرت موسیٰ سے پہلے، موسیٰ جب وجود میں نہیں آیا تھا، یہ عصا جب وجود میں نہیں آیا تھا، اس وقت سے پتہ تھا کہ اس موسیٰ کے ہاتھ میں یہ عصا آنے والی، اور ابھی اللہ اس سے سوال کرتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے بغرض جواب لینے کے لیے، یہ سوال استفہام نہیں ہوتا، بغرض جواب لینے کے۔ قال، موسیٰ سے یہ جواب چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قال ہی عصا، میری لاٹھی ہے۔
میں جانتا ہوں، میرے معلومات یہ ہے کہ یہ عصا ہے، اس کو اسلام کس کام میں لاتے ہیں؟ یہ عصا ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں تکیہ کرتا ہوں، یہ ٹیک لگاتا ہوں، سہارا میرے لیے اپنا سہارا بناتا ہوں اس کو کبھی۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اہش پتا جھاڑنا، یہ درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں کہ وہ آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ بکری چراتے تھے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انبیاء کا پیشہ ہے۔ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس میں کئی اور مفادات ہیں، کئی اور مقاصد ہیں۔ عرب عین سے نہیں، الف سے، عرب مقصد کو کہتے ہیں، حاجت کو، ضرورت کو کہتے ہیں۔ میرے لیے اور بھی معارب ہے، اور بھی مقاصد ہیں، اور بھی مفادات ہیں جو اس لاٹھی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تاکہ موسیٰ بیان کرے کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے میرے لیے انجان چیز نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہی میں اسے استعمال کرتا ہوں، یہ عصا ہے، لاٹھی ہے، اور اس کو میں ان کاموں میں استعمال کرتا ہوں۔ چونکہ آگے اس لاٹھی نے کچھ اور کام کر کے دکھانا ہے، اس کے لیے ضروری تھا پہلے لاٹھی کی حیثیت جو ہے وہ واضح ہو، کہیں ایسا تصور نہ ہو پہلے سے یہ کوئی تیار شدہ چیز تھی، اژدہا بننا تھا، کوئی پہلے سے کوئی اژدہا واجدہ کہیں نہیں، یہ عصا ہے، اژدہا نہیں۔ اس کو میں ان کاموں کے لیے استعمال کرتا ہوں، اژدہا سے اس قسم کے جو کام نہیں ہوتے، یہ عصا ہے۔ اچھا، یقیناً عصا ہے، لاٹھی ہے، لکڑی ہے، یہ لکڑی ہے، لاٹھی ہے، اقرار لیا حضرت موسیٰ سے۔ یہ قال القھا یا موسیٰ، اگر یہ لاٹھی ہے، لکڑی ہے، بے جان ہے، جامد چیز ہے، آپ ان چیزوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو ذرا اس کو پھینک دے زمین پر۔ فالقاها، حضرت موسیٰ کو ایک اعتبار سے یقین آیا تھا کہ یہ حکم خدا ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ کی ہے، وحی ہے۔ آپ کو بتایا کہ انبیاء کو اشتباہ نہیں ہوتا کہ یہ کلام کس کا ہے، کہاں سے یہ کلام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ایسی جگہ پر نہیں رکھتا جس کو پتہ نہ چلے یہ کس کا کلام ہے، ممکن نہیں ہے۔ عامی روایات میں ہے اصلاً یہ قرآن کے ساتھ متصادم ہے کہ رسالت میں آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تو پریشان ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور گھر میں آیا اور بخار چڑھ گیا اور کہا دثرونی، مجھے اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر پریشان ہو گیا، ورقہ بن نوفل سے جا کے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا آپ نبی بن رہے ہیں۔ اچھا، خود جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی خود کو نہیں پتہ اور دوسرے کو پتہ ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام جو ہے ایسی ہستی میں اس طرح ڈالیں کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ یقین قطعی طور پر نبی انبیاء کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔ القھا، پھینک دو اس کو، اگر آپ کو یقین ہے یہ عصا ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کو آپ اپنے ان مقاصد میں استعمال آپ کرتے ہیں تو اس کو زمین پر پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ نے پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ،
اتنے میں یکایک یہ سانپ بن کر دوڑنے لگا، تسعا، ایک حرکت بھی ایسے یہ نہیں فرمایا قرآن نے کہ یہ ایک سانپ بن گیا جو حرکت کر رہا تھا، نہیں، دوڑ رہا، یہ دوڑنے لگا۔ یہاں پر ہے قال خذها ولا تخف سنعيدها صراطها الاولى، سوال آتا ہے یہاں پر، یہ اگر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انبیاء کے پر جو وحی نازل ہوتی ہے ناقابل تردید، ناقابل شک ہوتی ہے، وہ وحی کی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب یقین ہوا حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے کہنے پر وہ پھینک دیا، تو پھر ڈرے کیوں؟ ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا لوگوں نے جواب دیا ہے، الٹا سیدھا جواب دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کام لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے اس سے نہ ڈرنا جو ہے وہ کمال ہے، جو کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس سے ڈرنا چاہیے۔ مثال دیتے ہیں، جو کام کیا نمرود نے آتش، اس سے حضرت ابراہیم کا نہ ڈرنا کمال ہے، چونکہ یہ لوگوں کا کام ہے، اور یہ لاٹھی کا اژدہا بننا اللہ کا کام ہے، اس سے ڈرنا کمال ہے۔ الٹا، یار اللہ کی طرف سے ہو تو نہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں کی طرف سے ہو تو ڈرنا چاہیے، الٹا بات کر رہے ہیں آپ، یہ توجیحات صحیح نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پہلے کہا کہ یہ لاٹھی کی حقیقت بیان کروائی، اور پھر اس کے بعد اس کو پھینکا تو یکایک اژدہا بن گیا۔ یقین تھا حضرت موسیٰ کو کہ یہ کلام الہی ہے، حکم خدا ہے، وحی خدا ہے، حکم خدا کے تحت میں نے لاٹھی پھینکی ہے، حکم خدا کے تحت اژدہا بن گیا ہے۔ اژدہا سے انسان ڈرا کرتا ہے، اژدہا کو دیکھ کے خوش نہیں ہوا کرتا، ڈرا کرتا ہے۔ یہ طبع انسان کے یقین ہے اللہ کی طرف سے ہے، یقین ہے کہ یہ اژدہا جو ہے وہ میرے خلاف نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، مجھے گزن پہنچانے کے لیے نہیں بنایا، لیکن قدرتی بات ہے اس کو دیکھ کر کے ڈرنا۔ بعد میں جب انسان وہ کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد وہ ڈر ختم ہوتا ہے۔ لیکن صدفتاً ایک اژدہا بن گیا، صدفتاً خوف آنا قدرتی بات ہے، اس کا نبوت اور رسالت کے ساتھ، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف سنعیدها صراطها الاولیٰ، پہلے پھر آپ کے ہاتھ کی لاٹھی دوبارہ بنا دوں گا اس کو، اس سے اژدہے کو، مت ڈرو، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے، پہلے بھی بتایا ہے، معجزات کے بارے میں ایک بحث ہے اہل علم کے درمیان کہ کیا معجزات قانون فطرت، قانون طبیعتی قوانین کے دائرے کے اندر رونما ہوتا ہے، یا معجزات قانون طبیعت کو توڑ کر وجود میں آتا ہے۔ کچھ لوگ جو مغربی سائنس سے متاثر ہے، کچھ ذہن جی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، معجزہ طبیعتی قوانین کو نہیں توڑتا، طبیعتی قوانین کے تحت وجود میں آتا ہے۔ کوئی بھی معجزہ ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قانون طبیعت جو ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ توجیہ کرتے ہیں۔
پھر مثلاً کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوا تھا نا کہ اپنے عصا مارو، تو عصا ماری تو 12 چشمے پھوٹے، ہے نا قرآن میں. وہ توجیہ کہتے ہیں اضرب بعصاک. ضرب 2 معنوں میں آتا ہے، ایک مارنے کے لیے بھی آتا ہے اور ضرب زمین پر چلنے کے لیے آتے ہیں، ضرب فی الارض. تو اپنے عصا کے ساتھ زمین پر چلو، گھومو پھرو، چشمے مل جائیں گے. تو اپنے عصا کے ساتھ موسیٰ کو پھرایا چلایا اور 12 چشمے مل گئے. یہ ہے نہیں کہ چشمہ وہ عصا مارنے سے چشمے پھوٹے. اس قسم کی توجیہات کرتے ہیں. وہ سمندر میں غرق، فرعون کو غرق کیا تو وہ سمندر کا مد و جزر میں غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ جب جا رہے تھے سمندر کے وہ جزر کا وقت تھا، وہ آئے تو مد کا وقت، اور سمندر کا مد و جزر ہوتا ہے. اس قسم کی چیزیں قرآن کے صراحت کے خلاف توجیہ کرتے ہیں لوگ. یہ صحیح نہیں ہے. معجزات طبیعاتی قوانین کو توڑ کر وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. قانون طبیعت یہ ہے کہ آپ کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس جو لاٹھی ہے، وہ لاٹھی جن عناصر پر مشتمل ہے، وہ عناصر خاک میں جائیں اور خاک میں جانے کے بعد دیگر عناصر کے ساتھ جڑ جائیں، اور ایک عرصے کے بعد یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اژدہا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیگر عناصر کے ساتھ جڑ کر کے اژدہا میں تبدیل ہو سکتا ہے. فوری زمین پر پھینکتے ہی نا. آپ نے دیکھا کہ ایک دانہ آپ خاک میں ڈالتے ہیں اور دانہ جو ہے وہ فوراً ایک بہت بڑے درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دانہ ڈال دیا بیج، وہ بہت بڑا درخت بن گیا. ایسا تو آپ نے دیکھا ہے، ہر روز دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دانہ بہت بڑا درخت ہو جاتا ہے. تو ایک لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جائے، ایسا ہے جیسا دانہ درخت بن جاتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح وہ طبیعتی قانون کے تحت یہ دانہ درخت بن جاتا ہے، پھل دیتا ہے. لیکن یہ درخت، یہ دانہ زمین پر پھینکتے ہی فوراً درخت بن جانا، یہ طبیعتی قانون نہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا معجزات جو ہے وہ طبیعتی قانون کے تحت نہیں رونما ہوتے. معجزات قانون طبیعت کو توڑ کر رونما ہوتے ہیں. البتہ معجزات کے اپنے علل و اسباب ہوتے ہیں، بغیر علل و اسباب نہیں ہوتے معجزہ بھی. وہ علل و اسباب قابل تسخیر نہیں ہے. باقی آئندہ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.